يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة بنت رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت ساعة وإذا سكنت الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا بني طارم الله أتأذنون لندخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل المؤمن قبل الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقد نعمها هو معه فلديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا بصري وخليفتي وصاحب لقاء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتينا الكساء فقلت السلام عليك يا وطال رسول الله أتأذن لندخل معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما تولى من تحت الكساء قال رسول الله بترك الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يؤلمهم ويعزمني ما يعزمهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فلا صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادل الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذن إن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم فأذنت لك فهبط الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يملك السلام يخصك بالتحية والإكرام ما يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجل محبة وقد أذن لي أن أدخل معكم فقال أذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال
أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي رسول الله يحملني مالك بن حدث على الكساء بن الفزع عند الله. فقال النبي الذي بعثني من حق النبي واستطعني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه ذكر من شيعتنا بمحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن تفرقوا. فقال علي رضي الله عنه قال شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي الذي بعثني من حق النبي واستطعني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا بمعابر من محافل أهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبينا وفيه محمود إلا فرد الله هما ولا محمود إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال أبي رضي الله عنه وسعودنا وكذلك شيعتنا بعض وسعود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد.
بازا جاؤ ورنہ یاری کہتا ہوں میں زندگی کی راہ میں بڑھے گا
کوئی نہ کسے گا دوش کی لو کس نے لوٹا تمہیں کس نے کیا بے پدر کہتے تھے اہلِ حرام رو رو کے بعد چشم تر کہتے تھے اہلِ حرام رو رو کے بعد چشم تر تجھ سے بیان کیا کرے اپنے احوال کو چلے فاطمہ کے لال کو تجھ سے بیان کیا کرے اپنے احوال کو دفن کرنے چلے فاطمہ کے لال کو حرم محترم شاہ کے باسط کا منزل طے کرتے جب قتل کا ان کو دکھائی دیا رو رو کے کہنے لگے حضرت زین العباد رو رو کے کہنے لگے حضرت زین العباد اونٹوں سے اترو تمہارتے ہوئے شور و شہر روتے چلو یاد پایا سے بلاش حسین حضرت سجاد سے سن کے حرم یہ کلام پیٹتے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تمام سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے کے نام آئے جو لاشوں کے پاس آئے وہ ناشاد کا آئے جو لاشوں کے پاس آئے وہ ناشاد کا چادر سر سے اتار تو بہانے لگے چادر سر سے اتار تو بہانے لگے
ہاتھوں سے اس بل کی خاک سر پہ اڑانے لگے عابد رنجور نے حلقہ ماتم کیا بیویوں کو ساتھ لے وہ سماتم کیا سر جو شہیدوں کے تھے بیچ میں ان کو رکھا سر جو شہیدوں کے تھے بیچ میں ان کو رکھا سینہ و سر پیٹ رو رو یہ نہار کیا سینہ و سر پیٹ رو رو یہ نہار کیا زہرا کے معصوم کا آج ہے 40 ماہ زہرا کے معصوم کا آج ہے 40 ماہ سید و مظلوم کا آج ہے 40 ماہ وہ جو طائب نے حسن قاسم علی نصار کہا کہ دن آیا قتل ہوا تجملا شادی کا جوڑا جو تھا مل گیا مٹی میں ساتھ اس کا بھی علم ہے آج آئے ستم ہے غزا اس کا بھی علم ہے آج آئے ستم ہے غزا اکبر و اصغر کا بھی آج ہے 40 ماہ شاہ کے لشکر کا بھی آج ہے 40 ماہ حضرت زین البانو یہ جب پڑھ چکے بیویوں سے اس طرح رو رو کے کہنے لگے پہلے کہو کہ اس کی لاش قبر میں عابد رکھے بانو عباسیوں بولی کے صدقے تیرے بانو عباسیوں بولی کے صدقے تیرے پہلے میرے سائے کے لاش کو گڑبائیوں ایک کفل پھر اسے لاش کو دھروائیوں پہلے میرے سائے کے لاش کو گڑبائیوں ایک کفل پھر اسے لاش کو دھروائیوں روزیہ سجاد نے سنتے ہی اس کی یہ بات بانو عباس کو لے چلے پھر اپنے ساتھ روتے ہوئے جب گئے سامنے آبے قرار دیکھا تو عباس کے کٹ گئے ہیں دونوں ہاتھ دیکھا تو عباس کے کٹ گئے ہیں دونوں ہاتھوں کا خوب گیا درد ہے تب چھا گئے ہاتھوں کا خوب گیا درد ہے تب چھا گئے بولنے والے کے ہاتھ کے دھوپ سے مرجھا گئے اپنے کے بار کے دیکھا جو پھر غور سے تن سے جدا ہو گئے شان کٹے ہیں پڑے لائے مجروح پر زخم ہے تلوار کے آئیاں سب کٹ گئے تیروں کے سب بھال سے آئیاں سب کٹ گئے تیروں کے سب بھال سے سینہ پرزور ہے تیروں سے چلنے ہوا چاہے ٹکڑے پڑا خاک پہ لیٹا ہوا بیوائے عباس نے دیکھا جو یہ ماجرا لے کے چوہر کا نام وہ سماتم کیا چاہے عباس کے ٹکڑے جو تھے جا بجا ان کے ہر ایک ٹکڑے کو سر سے ملا کر رکھا ان کے ہر ایک ٹکڑے کو سر سے ملا کر رکھا زین الباب اڑاتے ہو میں زین الباب اڑاتے ہو میں یاری طرح باز کا
تھوڑا سا آگے ہو جائے تو سردی بھی نہیں لگے گی، ایک دوسرے سے بلا فصل ہو جائے. بر محمد و آل محمد بلند تر سلوات.
ارے کس کس کا وہاں فاتحہ دلوائے گی زینب، ارے کس کس کا وہاں فاتحہ دلوائے گی زینب، بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب، زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب۔ وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا درود پڑھیے سورہ مبارکہ مزمل قرآن کا 73واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شان حاصل کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ اپنے حبیب محبوب رسول کی ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ میرے رسول کی دنیا میں آمد کی مثال ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اس حبیب محبوب رسول کو ہم نے تمہاری طرف ایسے بھیجا جیسے کہ فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا۔ رسول کی مثال اللہ نے دی موسیٰ کے ساتھ۔ اب یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ امت کی مثال فرعون کے ساتھ۔ ہم نے تمہاری طرف اس رسول کو بھیجا بالکل ایسے جیسے فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ یہ تو ہے کتاب باری سے آیت۔ اب سنیں ایک حدیث بخاری سے روایت۔ رسول نے پلٹ کر کہا یا علی ما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔
اللہ نے کہا میرا رسول ایسا جیسے موسیٰ، رسول نے کہا میرا علی ایسے جیسے ہارون. یہ تشبیہ حالات میں ہے، فضائل میں نہیں ہے. کجا موسیٰ، کجا میرے سرکار، کجا ہارون، کجا علی. کہا میں نے رسول بھیجا ایسے جیسے کہ فرعون کی طرف موسیٰ بھیجا. یعنی کہ جو حالات موسیٰ کو پیش آئے وہ حالات میرے رسول کو پیش آئیں گے. رسول کے حالات سمجھنے ہو تو موسیٰ کے حالات سمجھو. جیسے جیسے حالات موسیٰ کو پیش آئے، یہی مثال کا مطلب نا، ایسے ہی ہم نے یہ رسول بھیجا. جیسے جیسے حالات موسیٰ کو پیش آئے ویسے ویسے حالات میرے سرکار کو پیش آئیں گے. 19-20 کا بھی فرق ہو گیا، آیت باطل ہو جائے گی. جو موسیٰ کے حالات وہ میرے سرکار کے حالات. اللہ نے موسیٰ کو بیٹے دیے. اللہ نے پڑھے توریت میں کتاب خروج، اللہ نے موسیٰ کو بیٹے دیے. ایک ایک کر کے سارے بیٹے واپس لے لیے، بچی صرف ایک بیٹی خرطوم. یہ ہے موسیٰ کے حالات. اب ایسے ہی رسول کو بھی پیش آنے چاہیے. اللہ نے رسول کو بیٹے دیے، ایک ایک کر کے سارے واپس لے لیے، بچی ایک بیٹی بطول. اور موسیٰ کی ہو ایک بیٹی، رسول کی ہو 4 بیٹی، تو آیت موسیٰ کے حالات سمجھے. اللہ نے قوم فرعون پر عذاب نازل کیے، 9 عذاب نازل کیے. کبھی خون کا عذاب نازل کیا، کبھی جوئے کا عذاب نازل کیا، کبھی مینڈک کا عذاب نازل کیا. 9 عذاب نازل کیے. جب قوم فرعون پر عذاب نازل ہوتا، فرعون اپنے ساتھیوں فرعونیوں کے ساتھ، فرعون اپنی قوم کے ساتھ موسیٰ کے پاس آتا. سورہ مبارکہ بقرہ، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کہنے لگا آگے فرعون کہنے لگا موسیٰ ہم سے یہ جو ہے تم اپنے اللہ سے دعا کرو، اس عذاب کو ہم سے دور کر دو. اگر تم نے اس عذاب کو دور کر دیا ہم تم پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور تمہاری قوم کو تمہارے ساتھ جانے بھی دیں گے. جب بھی آتا عذاب، قرآن کہتا آتا فرعون کہتا موسیٰ تم اپنے اللہ سے دعا کرو یہ عذاب دور ہو جائے، ایمان بھی لائیں گے، قوم بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. کیوں موسیٰ کیوں دعا کرے؟ یہ تو خود بہت بڑا خدا بنا بیٹھا ہے، عذاب دور کر لینا. موسیٰ کے پاس جو آتا ہے وہ پتہ لگا جب نقلی پہ وقت پڑتا ہے اصلی کے پاس ایسا کرو کہ تم یہ عذاب دور کر دو. جیسے ہی آتے اچھا موسیٰ کیا کرتے اگر قرآن نہ پڑھا ہو، پہلے سے نہ پتا ہو، ہمارا ذہن فوراً یہ کہتا ہے یا کم از کم ہم موسیٰ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. جیسے ہی فرعون آ کر کہتا عذاب ہم سے دور کر دو، ہم یہی کہتے نا جا تو میرا دشمن ہے. تینوں تو موسیٰ کے دشمن تھے، فرعون، حامان، قارون. فرعون، حامان، قارون. فرعون قد کا چھوٹا، حامان قد کا لمبا، قارون دولت مند. اگر میں ہوتا کیا کہتا وہ جا میرا دشمن، میں کیوں کروں؟ میں نہیں تو دعا کی ہے عذاب کے لیے، میں تو تیری مدد نہیں کروں گا. لیکن 9 مرتبہ عذاب آیا.
جب فرعون آیا موسیٰ سے کہ موسیٰ عذاب دور کر دو، موسیٰ نے کیا کیا؟ وَفَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجْلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ جب آتے فرعون موسیٰ مدد کرو عذاب دور کر دو، موسیٰ کہتے جاؤ، موسیٰ اس کی مدد کرتی، عذاب کو دور کر دیتی۔ جب مدد مانگنے آیا موسیٰ نے مدد کی، عذاب کو دور کیا، کیوں؟ موسیٰ سے بڑی دوستی تھی اس کی، ساتھ میں چائے پیتے تھے، وہ گپے شپے لگتی تھی، کیونکہ موسیٰ نے مدد، یا اللہ یہ موسیٰ کا دشمن جب آتا ہے موسیٰ مدد کرتے ہیں، کہا میری حجت کا مزاج سمجھو، حجت کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے، جب بھی دشمن دروازے پر آئے حجت مدد کرتی ہے، اب نہ کرنا علی کے اختلافات ہے تو مدد کی عذاب دور ہو گیا۔ جب عذاب دور ہو گیا پھر موسیٰ نے کہا کرو اپنے وعدہ پورا کرو، تم نے کہا تھا میری قوم کو جساد چھوڑ دو گے، تو فرعون کہتا کہ ہاں اس کی قوم کو جانے دو، تو وہ جو لمبا تھا نا حامان، وہ کہتا اس کی قوم چلی گئی تو تجھے خدا کون مانے گا؟ معلوم چلا اصل حکومت اسی کی تھی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ جب موسیٰ نے دعا کی اس کو عذاب جو ہے وہ دور ہو گیا۔ یہ کس کی مزاج ہے؟ یہ سنت ہے حجت کی، دشمن بھی دروازے پر آ جائے حجت مدد کرتی ہے۔ یا اللہ تیری سنت کیا ہے؟ اللہ آگے کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اور فرعون کو اور اس کی قوم سے انتقام لیا اور ان کو ڈبو دیا۔ یا اللہ تیرا نبی مدد کرتا ہے تو انہیں ڈبو دیتا ہے۔ کہا وہ میری حجت کی سنت تھی، یہ توحید کی سنت ہے۔ حجت کی سنت یہ ہے دشمن دروازے پر آئے تو مدد کرتا ہے۔ مزاج الہی یہ ہے کہ نہ میں موسیٰ کے دشمن کو چھوڑوں گا نہ میں ہارون کے دشمن کو چھوڑوں گا۔ میرا رسول ہے موسیٰ جیسا، علی ہے ہارون جیسا۔ اور جب اللہ موسیٰ اور ہارون کے دشمن کو نہیں چھوڑتا تو علی اور رسول کے دشمن کو کیا کرے؟ اور محمد والے محمد صلوات۔ اب جب اس نے موسیٰ کے قوم کو نہیں ساتھ جانے دیا، موسیٰ نے اعلان کیا آج رات کو ہم سب کے سب مصر چھوڑ کر جائیں گے، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلا۔ ادھر مخبری میں دیکھیں موسیٰ کو سمجھنا تھا کہ سرکار سمجھ میں آئے، اور ان کو سمجھنا تھا کہ علی سمجھ میں آئے۔ وہ اپنی موسیٰ نے اعلان کیا کہ آج رات کو سب تیار رہنا، ہم نے مصر چھوڑنا ہے۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے، ادھر مخبری ہوئی، فرعون اپنا لشکر لے کر اپنی قوم لے کر پیچھے چلا۔ موسیٰ چلے، چلتے چلتے راستوں میں دریا آ گیا۔ موسیٰ کی امتیوں نے کہا لو ہم تو مارے گئے، آگے دریا پیچھے فرعون، یعنی ایمان لا کے بھی شک کر رہے ہیں۔ آگے دریا پیچھے فرعون۔ موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں۔ موسیٰ نے عصا مارا، 12 قومیں تھی موسیٰ کے ساتھ، 12 قومیں تھی موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ نے عصا مارا، اللہ نے بہتے ہوئے دریا کی فطرت تبدیل کر لی۔ پانی کی فطرت بہنا ہوتی ہے، رکنا نہیں ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے پانی رکا، بیچ میں راستہ بنا، موسیٰ کی قوم داخل ہوئی۔ جیسے ہی موسیٰ کا آخری آدمی نکل رہا تھا فرعون نے دیکھا وہ بنا بنایا راستہ مل گیا، اس نے اپنے آدمی داخل کر لیے۔ موسیٰ کا آخری آدمی نکل رہا تھا، فرعون کا آخری آدمی داخل ہو رہا تھا۔ اللہ نے دونوں طرف کے پانی کو ملا دیا، موسیٰ اپنی قوم کو بچا لے گیا، فرعون اپنی ساری قوم کو ڈبو دیا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا پیچھے کون ہے، اللہ دیکھتا ہے آگے کون ہے۔ آگے موسیٰ تھا، حالانکہ موسیٰ کی قوم جتنی نالائق تھی، کسی نبی کی قوم اتنی نالائق نہیں تھی، مگر اللہ نے موسیٰ کی قوم کو بچا لیا۔ اللہ دیکھتا ہے آگے کون ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا پیچھے کون ہے۔ اللہ نے کہا قیامت میں
بھی ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے، اس لیے کہ ہم دیکھیں گے آگے کون ہے۔ اگر آگے امیر المومنین ہے تو پیچھے ظاہر ہے سارے مومنین ہوں گے، اگر آگے رئیس المنافقین ہے تو پیچھے سارے مومنین ہوں گے۔ اپنی 12 قوموں کو بچا کر لے گیا، موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا کر لے گیا، فرعون نے اپنی ساری قوم کو غرق کر دیا، موسیٰ اکیلا 12 قوموں کو بچا کر لے گیا۔ اب ولایت اگر دی گئے تو اس جملے کو سنبھالنا، اور ابھی کی ولایت کیوں ضروری ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا کر لے گیا، وہ اکیلا موسیٰ اپنی 12 قوم کو بچا سکتا ہے تو ہمارے 12 مل کر ہم اکیلے اللہ نے کہا اب موسیٰ چلے، قوم کو پیاس لگی۔ 2 آیتیں ہیں اس میں، موسیٰ نے پانی مانگا، قوم نے پانی مانگا، 2 آیتیں، ایک سورہ اعراف میں ہے، ایک سورہ بقرہ میں ہے۔ دونوں آیتوں سے اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے کہ عقیدہ رکھنے کا طریقہ سیکھو، عقیدہ رکھنے کا طریقہ سیکھو۔ اللہ جب موسیٰ، ایک آیت یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ کہتا ہے جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، ہم نے کہا موسیٰ اپنا عصا مار، چشمہ پھوٹے گا۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے مانگا، یہ سورہ اعراف میں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا اذ استسقى موسیٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر۔ جب موسیٰ نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا مار عصا، پانی نکلے گا۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے اللہ سے مانگا، اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے مانگا، موسیٰ نے اللہ سے مانگا۔ اللہ نے کہا عقیدہ رکھنے کا طریقہ سیکھو، امت کا کام ہے حجت سے مانگنا، حجت کا کام ہے امت کا کام ہے حجت سے مانگنا، حجت کا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ اور جس کی جہاں تک رسائی ہو وہ وہیں تک تو جائے گا نا۔ امت کی رسائی حجت تک، حجت کی رسائی اللہ تک۔ امت کا کام حجت سے مانگے، حجت کا کام اللہ سے مانگے۔ میرا رسول موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسا، اور موسیٰ کی قوم موسیٰ کو چھوڑ کر تو اللہ تک گئی نہیں، رسول کی قوم 14 کو چھوڑ کر اللہ طریقہ سکھا رہا ہے۔ اب موسیٰ چلے گئے، یہ تو آخر کے حالات تھے، پہلے والے میں نے چھوڑے۔ موسیٰ جناب شعیب کیا، انہوں نے ملازمت کی، شعیب کی بیٹی سے رشتہ ہوا، شادی ہوئی، یعنی جناب شعیب جو خود بھی بہت بڑے نبی ہیں، موسیٰ کے سسر ہیں۔ یہ میں کچھ خاص وجہ سے بتا رہا ہوں۔ اب موسیٰ اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس مصر میں آئے۔ اللہ نے کہا واپس جاؤ مصر میں۔ موسیٰ اب رات کو مصر میں داخل ہوئے، رات کو مصر میں داخل ہوئے۔ فوجد علیہ رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه۔ موسیٰ جب داخل ہوئے شہر میں، دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ اب اللہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس محلے میں رہتا ہے، یہ اس محلے میں رہتا ہے، یہ اس برادری کا ہے، یہ اس برادری کا ہے۔ اللہ جن کا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ نے کہا 2 آدمی، موسیٰ نے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، یا اللہ یہ 2 کون تھے؟ کہا ھذا من شیعته وھذا من عدوه۔ یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، یہ موسیٰ کا دشمن تھا۔
تو کبھی اس طرح بھی کوئی تعارف ہوتا ہے یہ شیعہ کا یہ دشمن تھا؟ اللہ کہتا ہے یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، یہ موسیٰ کا دشمن تھا۔ اللہ بتا رہا ہے نبی کے شیعہ سے لڑتا ہی وہ ہے جو نبی کا اچھا اب آپ خوش ہو رہے ہیں مگر میں آپ کو ناراض کرنے والی بات بتاؤں، وہ جو شیعہ تھا وہ بیچارہ کمزور پڑا ہوا تھا، اور جو دشمن تھا وہ اوپر چڑھے مارے جا رہا ہے اور وہ مار کھا رہا ہے، وہ نیچے اوپر چڑھا مار رہا ہے اور مار کھا رہا ہے، بھاگ جا، کہا بھاگ جاؤں تو شیعہ نہ رہوں، بھاگ جاؤں تو شیعہ نہ رہوں۔ اب قرآن شیعوں کا منشور بیان کر رہا ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، وہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ اللہ بتا رہا ہے شیعوں کا منشور سمجھو، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو حجت کو مدد کے لیے بلائے، ابھی تو جملہ دیا ہی نہیں، شیعہ وہ ہوتا ہے جو حجت کو مدد کے لیے بلائے۔ معلوم چلا جو یعنی مدد کا منکر ہو وہ مولانا ہو سکتا ہے، مولوی ہو سکتا ہے، قبلہ ہو سکتا ہے، بابا ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، شیعہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جا فرعون کی طرف، یہ بہت سرکشی کر رہا ہے، اسے سمجھا۔ اب اللہ کہتا ہے جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، موسیٰ پہلے کے کہتا ہے قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ پلٹ کر کہتے ہیں موسیٰ یا اللہ میں ان کا ایک آدمی مار چکا ہوں۔ جب موسیٰ نے گھوسا مارا تھا نا پھر وہ مر گیا تھا، یہ تو میں بھول گیا بتانا۔ موسیٰ نے گھوسا، حالانکہ اس گھوسے میں بڑی طاقت ہے، موسیٰ نے مارا۔ اچھا جو مرا تھا وہ کوئی چرسی موالی نہیں تھا، بھئی وہ شیعوں پر چڑھے تو مطلب طاقتور تھا نا۔ موسیٰ نے مارا گھوسا، گھوسا تھپڑ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ مٹھی بند کرتے ہیں تو اس میں بازوؤں کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ یہ موسیٰ کی جوانی کا گھوسا ہے، مارا وہ مر گیا، اور وہ علی کے بچپن کا تھپڑ ہے جس میں ابو جہل کو دن میں تارے دکھا دیے، اور جو بچپن میں ایسا ہاتھ رکھے وہی تو بڑا ہو کے تلے خیبر کھائے گا۔ اور جا کر اس کو جو ہے کہو تو قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میں ان کا ایک آدمی مار چکا ہوں، میری یا اللہ میری زبان میں میری زبان کی گروں کو کھول دے، میرے سینے کو چوڑا کر دے، اور یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے جاؤ تو جاؤ، ہارون میں اللہ سے زیادہ طاقت ہے، اللہ نے کہا جاؤ تو پھر جاؤ۔ موسیٰ کہتے ہیں نہیں یا اللہ ہارون کو ذرا ساتھ کر دے، اور اللہ ناراض بھی نہیں ہو رہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں جاؤ تو ہارون بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ جاؤ، یا اللہ نہیں میرے ہارون کو میرے ذرا ساتھ کر دے، ہارون کو ساتھ کر دے۔ موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، موسیٰ کے بعد ابھی نبی بھی آئیں گے، موسیٰ کے بعد کتابیں بھی آئیں گی، موسیٰ کے بعد شریعتیں بھی آئیں گی، ابھی سلسلہ نبوت کو بھی چلنا ہے، اور جس موسیٰ کے بعد نبیوں نے بھی آنا ہے، جس موسیٰ کے بعد کتابوں نے بھی آنا ہے، جس موسیٰ کے بعد شریعت بھی آنا ہے، وہ تو گھر سے باہر قدم نکالتا نہیں جب تک بھائی کو وزیر نہ بنا دے۔ اور محمد جس کے بعد کتاب میں نہیں آنا، شریعت میں نہیں آنا، تمہیں دے کر جائے گا۔
جواب نہ ہوتا نا، مسلمان لکھتے اللہ نے دعا قبول ہی نہیں، عثمان لکھتے اللہ نے قرآن میں جواب دیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ موسیٰ نے کہا بھائی کو وزیر بنا، نہ ہوتا یہ لکھتے، نہیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا کیونکہ نہ بنانے میں ہی ان کا کام چل رہا۔ لیکن اللہ نے جواب قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، او موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے تجھ کو دے دیا، بنا دیا نا وزیر۔ موسیٰ کو ہارون کو بنا دیا نا، اللہ نے وزیر بنا دیا۔ موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر میرے سرکار دعا مانگے اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کوئی نکی نہیں کرے گا تو کن کی کرے گا؟ مگر میرے سرکار نے دعا نہیں مانگی، اللہ نے کہا خود یہ والی دعا مانگی۔ میرے سرکار نے دعا نہیں مانگی، اللہ نے کہا یہ والی دعا مانگو۔ کیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مکے سے نکلنے کی دعا، مدینے میں داخل ہونے کی دعا، خیر سے نکال خیر سے داخل کر، اور اے رسول یہ دعا مانگ۔ تو بھیا رسول اپنی مرضی سے مانگے، موسیٰ اپنی مرضی سے مانگے، نوح اپنی مرضی سے مانگے، آدم اپنی مرضی سے مانگے، رسولوں نے یہ مان کیوں؟ کہ یہی تو بتانا تھا جو اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑنا۔ تو رسول یہ دعا مانگ، کیا؟ خیر سے مکے سے نکال خیر میں مسلمتی میں داخل کر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور اے اللہ اپنے پاس سے، اے اللہ اپنے پاس سے سلطان النصیرہ، مجھے مددگار دے دے۔ یا رسول اللہ یہ دعا نہ مانگو، مدد مانگو اللہ سے، مددگار نہ مانگو۔ وہ ہم فالتو ہے، سارے فتووں کا بوجھ ہم اٹھائے، رسول تو دعا مانگے انہیں تو کوئی فتوہ نہیں دیتا۔ اے اللہ یا رسول اللہ مدد مانگو، مددگار نہیں مانگو۔ کہ یا اللہ کیا میں بار بار تجھ سے مدد مانگتا رہوں، ایک دفعہ مددگار دے دے، وہی مددگار یا اللہ اپنے پاس۔ مولا علامہ شاہ ولی اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کا ترجمہ بڑا پیارا لکھا ہے، یا الہی ساعتی از نزدیک خود طوی یاری دہندے، اے اللہ اپنے پاس سے مجھ کو مددگار دے۔ کہاں سے مانگا رسول نے؟ اپنے پاس سے۔ موسیٰ نے کہا تھا میرے خاندان سے بھائی کو وزیر بنا، موسیٰ کو خاندان سے ضرورت تھی، اللہ نے رسول کو خاندان اس لیے نہیں کہنے دیا، اللہ جانے رسول کا خاندان بھی کتنا بڑا کر دیتے۔ اپنے پاس سے آپ سے کوئی کہے، کوئی فقیر آئے ذرا آپ اپنے پاس سے میری کوئی مدد کریں، تو آپ کہاں سے کریں گے؟ میرے گھر چلے آئیں گے؟ اپنے پاس سے کہا تو اپنے گھر جائیں گے نا۔ کوئی آپ سے کپڑا مانگے فقیر، آپ اپنے پاس سے دیں گے تو اپنے گھر جائیں گے، آٹا مانگے اپنے پاس سے دیں گے تو اپنے گھر جائیں گے۔ اب رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے پاس سے مددگار دے۔ وہ علی کو کعبے میں بھیجا اس لیے کہ رسول نے اپنے کبھی ہوگا تو بتاؤں گا کہ پاس کے لیے جو عربی میں لفظ ہوتے ہیں ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں لفظ لدن معنی بھی پاس ہوتا ہے، اند معنی بھی پاس ہوتا ہے، یہاں لدن
لدن کے معنی ہے پاس. علی کہاں سے آئے؟ لدن سے. لدن سے معنی تھا مل لدن کا، لدن سے دے دے. علی کہاں سے آئے؟ لدن سے. قرآن کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیات ثم من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ کتاب جس میں حکمت ہے یہ ہمارے لدن سے آئی ہے. علی بھی آئے لدن سے، قرآن بھی آیا لدن سے، ساتھ ساتھ آئے نا. میں کہوں کہ میں اور وسیع صاحب حیدرآباد ایک ساتھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کار پہ گیا تو یہ بھی کار پہ گئے نا، میں بس پہ گیا تو یہ بھی بس پہ گئے، میں ٹرین پر گیا یہ بھی ڈالا. ایسا تو نہیں ہو سکتا میں ٹرین پر آیا یہ کار پہ آیا تو پھر ساتھ تو نہ ہوا نا. ساتھ تو کہتے ہیں جیسے میں آیا ویسے یہ آئے. اب وہ بھی چلا لدن سے، علی بھی چلا لدن سے، لدن سے قرآن چلا، لدن سے علی چلا. آیا ارادہ مشیت میں، قرآن ارادہ مشیت میں آیا. علی ساتھ ساتھ قلم اعلیٰ کی نوٹ پر آیا قرآن. علی ساتھ ساتھ لوح محفوظ پر آیا. علی ساتھ ساتھ پیشانی اسرافیل پر آیا. علی ساتھ ساتھ چشم جبرائیل میں آیا. علی ساتھ ساتھ عرش چھوڑا. علی ساتھ ساتھ عرش کے ایک ایک کر کے آسمان تک طے کیے. علی ساتھ ساتھ فضائے دنیا میں آیا. علی ساتھ ساتھ قرآن مکے میں آیا. علی ساتھ ساتھ اسی لیے تو نزول سے 10 سال پہلے ماں کی گود میں قرآن پڑھ کر نظر نہیں آتی. اسٹیکر چھپ رہے مددگار صرف اللہ، اور اس اسٹیکر چھپنے کے لیے مدد بھی باہر سے آ رہی ہے. چلے یا اللہ اپنے پاس سے مددگار دے تو پھر وہاں سے مددگار آیا نا. رسول کا نصیر آیا مگر کیسا نصیر دے؟ سلطانن. شرط لگائی ہے رسول نے سلطان نصیر دے. سلطان کیوں کہا؟ سلطان کیوں کہا؟ قرآن میں جناب موسیٰ کے لیے 7 مقام پر اللہ نے کہا اے موسیٰ ہم نے تمہارے ساتھ سلطان کیا. اے موسیٰ ہم نے تمہاری سلطان سے مدد کی. اے موسیٰ ہم نے توریت کے ساتھ سلطان بھی تو بھیجا. 7 مقام پہ سلطان کہا. یہ سلطان ہوتا کیا ہے؟ یہ سلطان ہے کیا؟ سلطان کسے کہتے ہیں؟ سلطان نکل رہا ہے تسلط سے. یہ رومال ہے، میں نے کس طرح یہ رومال پکڑا، یہ تسلط نہیں ہے. میں اسے یوں پکڑا، یہ تسلط. جو اپنی مٹھی میں کائنات کی طاقتوں کو بدلے اسے سنا. پھر آئے سنو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور انسانوں اور جنوں اگر تم چاہتے ہو کہ میری کائنات کی حدود سے باہر نکل جاؤ اور نکلو لیکن لا تنفذوا نہیں نکل سکتے الا بسلطان مگر یہ کہ سلطان کا دامن پکڑ لو. وہ سلطان نکال دے گا. اب رسول کہہ رہے مجھے مددگار تو چاہیے مگر سلطان والا مددگار چاہیے. 18 سال جناب یوسف قید خانے میں رہے. پلٹ کر جب قید خانے کی تنہائی سے گھبرا گئے اللہ سے دعا کرتے ہیں. مفاتیح الجنان میں یہ دعا ہے اور اس دعا کے لیے یہ لکھا ہوا ہے. اس دعا کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اسیر ہوتے ہیں یہ دعا پڑھیں تو رہائی ہوتی ہے. یوسف پلٹ پلٹ کے کہتے تھے اللہم انی اسألک باسمک العظیم و سلطانک القدیم. اللہ تیرے عظیم نام کا بھی واسطہ اور سلطان کا واسطہ جو بہت قدیم ہے.
रसूल सुल्तान मांग रहे हैं, मुझे मददगार दे, मगर कौन सा मददगार दे? जो सुल्तान हो, मुझे सुल्तान मददगार दे। और फिर मूसा ही के वाकई में देखे सुल्तान होता क्या है। 7 मकामात पे अल्लाह ने मूसा को कहा है, हमने तुम्हें सुल्तान दिया, सुल्तान से मदद की, तुम्हारे साथ सुल्तान भेजा, हमने सुल्तान दिया। अब ये सुल्तान होता क्या है? मैं अक्सर सोचता था कि जनाब मूसा ने फिरौन की खुदाई को ललकारा। क्या मुश्किल था फिरौन के लिए? मूसा और हारून को कत्ल करा देता। जनाब आसिया ने भी तो ललकारा था, उसे कत्ल करा दिया उसने। मूसा और हारून को कत्ल क्यों नहीं कराया? एक दिन फिरौन ने कहा कि मैं अब मूसा और हारून का जो है वो किस्सा ही तमाम कर देता, बुलाओ, वैसे मैं कत्ल करा दूंगा। दरबार में मक्तल सजा, मूसा और हारून को बुलाया गया। जनाब मूसा और हारून जब चलने लगे और पता लगा कि वो फिरौन कत्ल कर देगा, अल्लाह ने फौरन तसल्ली का खत भेजा। अल्लाह ने फौरन तसल्ली का खत भेजा। सूरह मुबारक कसस कुरान का 28वां सूरा आया सनशुद्दु अज़दुका बिअख़ीका वनजअल लका सुल्तानन फला यसिलूना इलैकुम अंतुमा बिआयातिना। मूसा और हारून, मूसा घबराओ नहीं, जाओ जाओ, बुला रहे ना, जाओ, कत्ल से घबराओ नहीं। क्यों? हम तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई से मजबूत करेंगे। वनजअल लकुमा सुल्तानन, और तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दोनों के साथ सुल्तान को भी भेजेंगे। वनजअल लकुमा सुल्तानन, और घबराना नहीं, हम तुम दोनों के साथ सुल्तान को भी भेजेंगे, वो सुल्तान तुम्हें बचा लेगा। अब फिरौन ने कहा बुलाओ, मूसा को बुलाओ, हारून को बुलाओ, दोनों चले। अब दरबार नहीं है, मक्तल बना हुआ है, जल्लाद मौजूद है, तलवार तेज की हुई है, और जनाब मूसा और हारून को कत्ल करने की तैयारी। फिरौन इंतहाई गुस्से में बैठा है, जितने दरबारिये थर-थर कांप रहे हैं, ऐसा माहौल बना हुआ है। मूसा दाखिल हुए, हारून दाखिल हुए, और फिरौन तख्त पे बैठा है। अब 2 हवाले नीचे, आज हवाले दे दूंगा ना, बाद में कहेंगे अपनी तरफ से पढ़ा है। अल्लामा हाशिमुल बहरानी की किताब मदीनतुल मुआजिज शोरे आफाक किताब है, और दूसरी तफसीर बुरहान। अब मूसा भी दाखिल हुए, हारून भी दाखिल हुए, हैबत का आलम है। फिरौन ने देखा मूसा और हारून के आगे आगे एक जवान है जो घोड़े पर सवार है। घोड़े पर जो गोश्त पड़ा है वो भी सोने का पड़ा है, घोड़े की लुजामे भी सोने की हैं, वो जवान कपड़े भी सोने के पहने हुए, क्योंकि हारून को सोने से इश्क था। वो जवान आगे आगे आया, फिरौन के सामने आया, कमर से तलवार निकाल के फिरौन की नाक पर रख कर कहता खबरदार। तो मूसा और हारून को हाथ भी लगाया। हाँ, फिरौन इतना डर गया, कहने लगा मूसा हारून हमने तो नहीं बुलाया था, वो किसी ने गलत फहमी फैलाई होगी, जाओ जाओ वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। जब मूसा और हारून चले गए तो फिरौन ने सारे मुहाफिजों को बुलाया और बुला के कहा हद हराम हो गए हो, तनख्वाहें भी लेते हो, काम भी नहीं करते, और मेरे दरबार में जवान घोड़े पर बैठकर आया, तलवार निकाल कर मुझे डराया, और वहां कैसे गया? पूरा दरबार बोला, और फिरौन क्या बोला हुआ है, हमने मूसा को देखा, हमने हारून को देखा, हमने तो किसी हमने हारून को देखा, और हमने तो किसी जवान को नहीं देखा। अब जिस मासूम से पूछा मौला वो कौन सा जवान आया था जो मूसा को फिरौन को डरा के गया, जिसने मूसा और हारून को बचा लिया, मुस्कुरा के कहा जरा करीब आओ, इधर उधर देखा और कहा किसी नाअहल को ना बताना, हमारा दादा
سپاہی بھیجا نا، سپاہی کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے آیا، اور سپاہی اللہ کے پاس سے آیا نا۔ انٹرنیشنل لا کہ جب دو ملکوں میں جنگ ہو جائے تو وہ دو ملک اپنے سپاہیوں کو اسلحہ فراہم کریں، تیسرا ملک نہ کریں۔ اس لیے جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے دونوں کوشش یہ معلوم کرو اس کا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، اور پتہ چل جائے تیسرا بھی کر رہا ہے تو کہیں گے آپ جنگ روکنے کے بجائے آپ تیل چھڑک رہے ہیں، آپ اسلحہ دے رہے ہیں، سامنے سے دوستی پیچھے سے اسلحہ دے رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ جب دو میں جنگ ہو جائے تو وہ دونوں ملک اپنے سپاہیوں کو، جس کی جان اس کا اسلحہ، جنگ عہد ہو رہی ہے، اکاسا بن محض کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول کے پاس آئے، اب میں جلدی بتاؤں گا، کبھی موقع ہوگا تو پھر تفصیل سے آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، رسول نے شاخ خرما اٹھایا، جب تک رسول کے ہاتھ میں تھا شاخ خرما تھا، اکاسا کو دیا تلوار بن گئی، یہ کن فیکون کو حکومت۔ سلمہ بن اشہر بھی صحابی رسول ہے، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی احد میں، آئے ان کو بھی رسول نے لکڑی اٹھا کے دی، جب تک رسول کے ہاتھ میں تھی لکڑی تھی، سلمہ بن اشہر کے ہاتھ میں گئی تلوار بن گئی۔ اسی جنگ میں علی کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، ان کی بھی اسی میں ٹوٹ گئی، علی کی بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ جنگ میں ایمرجنسی ہوتی ہے، جو سپاہی جہاں ہے وہی فیصلہ کرے کہ اس میں کیا کرنا ہے، آپ کے کمانڈر سے بار بار پوچھتا نہیں کہ اس نے فائر کیا میں جا کے کر دوں، اس نے گولا پھینکا میں بھی جا کے پھینک دوں، جو جہاں کھڑا ہے وہیں پر وہ فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہیں پر وہ فیصلہ کرے نا کیا کرنا ہے۔ علی کی تلوار ٹوٹ گئی، علی بھی چلے، یا علی آپ کو رسول کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، بھئی آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ کے لیے کیا کمی، کسی کی بھی کلائی پکڑ لو وہ تلوار چھوڑ دے گا، دست ید اللہ کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے، آپ کیوں جا رہے ہو، علی کہے میں کیوں تلوار کا انتظام کروں، جس کی جنگ ہے وہ کرے۔ اب رسول کے پاس آئی، افسرہ تلوار ٹوٹ گئی، اب رسول خاموش، حالانکہ رسول کو چاہیے کہ کسی بھی آتے جاتے بزرگ سے کہتے کہ آپ بلا وجہ تلوار لیے پھر رہے ہیں، آپ کے لڑکے ہیں بچے ہیں لڑنے مرنے کا شوق ہے انہیں دے دیں، وہ تلوار بھی دے دیتے، شکریہ الگ سے ادا کرتے، مگر رسول خاموش، یا رسول اللہ آپ کیوں خاموش، وہ کہا میں تلوار کا کیوں انتظام کروں، جس کا سپاہی ہے وہ بھیجے، جس کا سپاہی ہے وہ بھیجے، اتری نا سورہ حدید میں اللہ نے کہا انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں نفع بھی ہے ہیبت بھی ہے، اس لوہے سے مراد یہ جہاز بن رہے ہیں نا، یہ جو ریل پٹریاں بن رہی ہیں، ریل بن رہی ہے، یہ وہ لوہا ہے، اور یہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، نازل تھوڑی ہوتا ہے۔ قرآن میں 7 مقام پر لوہے کا ذکر ہے، ایک وہ لوہا تھا جو جناب ذوالقرنین نے سد سکندری جو بنائی تھی یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے لوہے کی دیوار بنائی تھی، اس کا ذکر ہے، وہ لوہا بھی زمین سے نکلتا ہے، نازل نہیں ہوا۔ ایک اور لوہے کا ذکر ہے کہ جناب داؤد جو ہیں اس کے ہاتھ میں تاثیر تھی نا کہ وہ لوہے کو پکڑتے تھے وہ موم ہو جاتی تھی، اسے اسلحہ بنایا کرتے تھے، جناب داؤد کے ہاتھ میں تاثیر تھی۔ ایک دن علی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوہے کی کڑیوں کو موڑ کے کبھی یوں کر دے رہے ہیں کبھی یوں کر دے رہے ہیں، کسی نے کہا اے علی یہ آپ کی معجزہ تو نہیں ہے، یہ تو ان کا معجزہ تھا، وہ کہا وہ بھی علی کہتا تھا تو ہوتا مگر یہ کون سا لوہا ہے جو نازل ہو رہا ہے، اکیلا لوہا نہیں آیا، اس ساتھ میں کشیدہ بھی آیا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ بات جبریل کوئی شاعر نہیں ہے، اسے کوئی
اشعار کی تاریخوں کا اشعار کہنے کا کوئی اس کو تجربہ نہیں ہے. اس نے تو مزاج مشیت سے ایک جملہ سنا ہے لا الہ الا اللہ, اور اسی پر اس نے تضمین کر لیا. سنتا رہا لا الہ, وہ کوئی شاعر تو ہے نہیں. دوسرے آئے آپ تو حسین آباد میں اتنے ماشاءاللہ شاعر ہے, وہ ان کے پاس بھی کسی کے پاس نہیں آیا کہ مجھے بتاؤ کیسے کہوں, اور وہ تو شاعر تو ہے نہیں, پر اس نے تو ایک جملہ اس پہ سنا لا الہ الا اللہ, اسی پہ تضمین کیا اس نے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, لا الہ الا اللہ, پہلے سارے خداؤں کا انکار, الا اللہ پھر ایک خدا کا اقرار, پہلے تبرہ پھر تولا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, پہلے دنیا کی ساری محبتوں کا انکار, پھر ایک کی محبت کو مانو. یہی ہے نا لا فتح, کوئی جوان نہیں, پہلے سب کی جوانیوں کا انکار کرو, پہلے سب کی جوانیوں کا انکار کرو, پھر اس کی جوانی مان لو. عربی میں جوان کے لیے شاپ کا لفظ بھی ہے, اور دوسرے لفظ بھی, مگر یہاں فتح کیوں کہا, چونکہ قرآنی لغت میں فتح اس جوان کو کہتے ہیں جس نے کبھی کسی بت کے آگے سر نہ جھکایا ہو. اسی لیے قرآن میں ابراہیم کو بھی فتح کہا ہے. سب کی جوانیاں بیکار الا لا سیف, کوئی تلوار نہیں. عربی میں اس تلوار کے لیے بھی بے شمار الفاظ ہیں, مگر اور نہیں کہا. یہاں میں وضاحت نہیں کروں گا, جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا, جو سمجھے سمجھے, نہ سمجھے میری قسمت ہے. لا سیف, کوئی سیف نہیں, کوئی سیف نہیں, مگر یہ ذوالفقار, وہ پہلے تم نے جتنی سیفیں بنائی ہوئی ہے, اللہ کی جتنی سیفیں بنائی ہوئی ہے, تلوار اتری نا. ایک اور انٹرنیشنل لا ہے, جب جنگ ہوتی ہے روزہ کار بھرتی کیے جاتے ہیں, انہیں اسلحہ دیا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے. حکومت کی جنگ ختم, حکومت کی جنگ ختم, واپس کرو اسلحہ. ہمارے ملک میں اسی لیے تو یہ طوفانی بدتمیزی مچا ہوا ہے کہ اسلحہ دے دیا تھا, واپس نہ دیا. دنیا کا قانون کیا ہے, حکومت کی جنگ, لوگ بھرتی کیے گئے, اسلحہ دیا, لڑو, جنگ ختم, واپس کرو. جنگ حکومت کی, اسلحہ واپس, سب کے اسلحے واپس لیے. دنیا کا قانون ہے نا, جس کی جنگ اسلحہ دے گا, جب اس کی جنگ ختم وہ اسلحہ واپس لے گا. اور رسول چلے گئے تو ذوالفقار کو بھی تو چلا جانا چاہیے. بعد رسول ذوالفقار کا نکلنا بتا رہا ہے کہ جس پر نکلے گی وہ سب اللہ کا دشمن ہے. احد میں چلی, خیبر میں چلی, خندق میں چلی, 25 سال تک نہیں چلی. اور اسلحے کا یہ ہے کہ نہ چلے تو زنگ لگ جاتا ہے, اور جو اسلحہ چلا رہا ہے تو اس کو مشق نہ رہے تو اس کے بازوؤں میں کمزوری آ جاتی ہے. 25 سال بعد پھر نکلی, جمل میں چلی, صفین میں, اسی شام سے چلی, اور پھر یہ چلی گئی ذوالفقار نام میں, اور پھر کربلا میں اسی شان سے. اور بتایا نہ ذوالفقار میں زنگ لگتا ہے, نہ چلانے والے کے بازوؤں میں کمی ہوتی ہے. پھر ذوالفقار اسی شان سے چلی. دوستوں, جب خطیب پڑھتا ہے اور آپ واہ واہ کرتے ہیں, داد دیتے ہیں, تو خطیب کے دل کو بڑی تقویت ہے. لیکن جب خطیب مسائل پڑھتا ہے اور آپ چیختے روتے ہیں تو اس کے دل کو تقویت ہوتی ہے, جس کا دل بھی ٹوٹا ہے. اور جو اپنی بیٹیوں کے سہارے پر آپ کی قبر پر آ کر کہتی تھی بابا, جب سے کنفیوز نے صاحب پہ حملہ کیا ہم جب
بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب تو قبر میں ہی سکون ملے گا، بطول کو تو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ جانے کی بھی کہاں کہاں روئی ہے، کہاں کہاں روئی ہے، کبھی بیٹے کے جنازے پر دور لگے جنازے پر روئی، کبھی بیٹی کی سواری کے ساتھ ساتھ روئی، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر روئی، کبھی خوش گلے پر خنجر چلتا دیکھ کر روئی، کبھی نشیب میں روئی، اور اللہ جانے جب زینب کو پتھر مارے بچوں کو میں نے بڑے ناز سے بالا، میرا تو فرشتہ ہی اجڑ گیا۔ آپ جہنم کرنے بیٹھے کسی کی موت ہو جائے نا، موت ہو جائے، آدمی اولاد کی کلبے کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ موت کے لیے کرتا ہے، آگے جانے لگے اس کی شان سے جنازہ ہو، اس کے شان سے سوئم چہلوں، یہ بھی تو خواہش ہوتی ہے نا، اور اولاد یہ بھی تو کر کے دیتی ہے، کر کے دیتی، ہائے بطول کا غریب، ہائے بطول کا غریب، 1 سال بعد زینب بھائی کا چیلنج کرنے کو، 1 سال بعد زینب بھائی کا چیلنج کرنے کے لیے 1 سال کے بعد پہنچی، یزید نے بلایا، سید حیات زندان پر، کہا سید سجاد تمہیں یزید بلاتا ہے، مولانا کڑیوں بیڑیوں کا لنگر سنبھالا، میرا امام روئے اس امام پر جو جوانی میں پورا ہو گیا، سجاد تمہیں یزید بلاتا ہے، جیسے ہی چاہا کہ زندان کا دروازہ باہر نکلے، پیچھے سے زینب نے دامن پکڑ کے کھینچا، سجاد اکیلے نہیں جانے دوں گی، تم کو میرے حوالے کر کے کہتے ہوئے، اب بھی فکر نہ کریں، میرا مقصد شام نہیں ہے، آئے جیسے آئے، اب ماحول ہی بدلا ہوا تھا، یزید نے اٹھ کر استقبال کیا، ہتھیلیاں بیڑیاں کٹوائیں، قریب میں بٹھایا اور بٹھا کر کہا خون بہا لوگے، جس کا باپ مر گیا ہو اس کے جوان بیٹے سے پوچھا جائے، جس کا جوان بیٹے کا باپ مر گیا، ابن منذر مدائنی، ابن منذر مدائنی آپ کے چوتھے امام کے صحابی ہیں، مدائن سے آتے تو مرثیہ سننے، مولا کے مسائل سننے آئے، اور آ کر کہا کہ سید سجاد سے کہا مولا اتنا نہ رویا کرو، آپ کو اپنا نہیں ہم شیعوں کا خیال کرو، ہمارے تو والیوں والی صاحب اس طرح آپ جو ہے نہ رویا کرو، کہا ابن منذر میرے ایک سوال کا جواب دے میں رونا چھوڑ دوں گا، کہا مولا کیا؟ کہا ایک بات بتا، ایک جوان ہو 24 سال کا جوان ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں بہنوں کا بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ ابن منذر نے چیخ مار کے کہا مولا وہ تو مر جائے گا، سینا پر رونا ہے، سجاد مرا بھی ہے، آدمی صاحب کہتے ہیں بطول کا گھر اتر گیا، امت نے لوٹا، اس نے نکال کے لوٹا ہے، سجاد خون بہا لو گے، کامل مولانا کو دینا، پھر کہا سجاد اچھا دیکھو جو ہوا سو ہوا، ختم ہوئی بات، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جیسے ہی کہنا ہم آزاد کرتے ہیں، سینے پہ درد اٹھا، سینے میں درد اٹھا،
آپ کو بھی آزادی ملی ہے. پوچھتا ہے کہاں رہو گے؟ کہا ہم نے مدینے جانا ہے مگر جانے سے پہلے ایک مجلس کرانی ہے. آدم کے گھر شہید کی مجلس کرائی ہے زینب نے. اور یزید کے گھر سے مجلس نہیں رک سکی. ہم تو مومن ہیں ہمارے آدم کے گھر کرائی ہے. مجلس کا اہتمام ہوا. آئی اشراف کوفہ کی عورتیں آئی قرصہ دینے کے لیے. قرصہ دینے کے بعد پھر سر آنے شروع ہوئی. کسی نے اعلان کیا اب جیسے ہی سر آیا پہلا سر علی اکبر کا آیا. اکبر کی ماں اٹھی چلی چادر میں ڈال پھسلا. معاف کرنا مجھے ازاداروں کے دل سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. خدا کی قسم بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ ازاداروں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. مولا کا بندہ سمجھ کے معاف کر دینا. 18 سال زینب نے پالا 18 سال زینب نے اکبر کو پالا. 18 سال سنو تھوڑی دیر میری بات سنو اور سے سنو اور مجھے جواب دیجیے گا. 18 سال زینب نے اکبر کو پالا. اتنی محبت تھی اکبر نہ نظر آئے. زینب کی نگاہوں میں دنیا دیکھے. مجھے بتاؤ اللہ جانے زینب پر کیا محبتی ہوگی. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام 9 مرتبہ دن میں اکبر کا قاتل زینب کے سامنے رباب باغی ازغن کو گود میں لے کر کہتی ہے ازغن بھوکا تو نہیں ہے. سرارے شودا کے اتنے میں سید سجاد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکم. حسین کا سرایا بیویوں نے مار کر دیا. پھر اس کا سرایا جس کے تم علم بنا. ام المؤمنین کے بیٹے کا سرایا. زینب نے گود میں سر لے کر کہا عباس اب کون کون سے ظلم سناؤ. روتی رہی زینب روتی رہی. روتے زینب کے سر سے ودا بھی کی. عباس کی چھڑی آگے ہوئی پر عباس ایک نہ سکتا ودا بندی ہے. عباس شام میں بازار میں جب پیغام کرتے ہیں علی کی بیٹیاں لے کے کھڑا ہے. کون بھی ملے گی کون بھی ملے گی کون بھی ملے گی مگر کسی بیوی نے اس کو دیکھا نہیں. وہ سمجھا یہ بچی لاوارث ہے. وہ دروازے کے کنارے سر پر رکھ دیا. اب شام کی عورتیں دوسرے سے کہہ رہی ہیں یہ بچے شاید لاوارث ہے لیکن ماں مر گئی ہے. زینب نے کہا ان کی ماں مری نہیں ہے مگر ایک اکبر پر قربان کیے تھے. اب زینب کھڑی اور کھڑے ہو
بیویوں دیکھو میں بطول کی بیٹی ہوں، میری ماں جنت کی مالکہ ہے، میری ایک گزارش ہے، اللہ جانے یہ کتنے غریب ہو گئے ہیں، گزارشیں کر رہی ہیں، میری ایک گزارش ہے، میں تو جا رہی ہوں اپنی بچی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میری بچی رات کی تاریکی سے بڑا ڈرتی ہے، جب شام کے سائے زندہ پہ چھانے لگے تو اتنا کرنا سکینہ کو ان کے پاس چلا دیا کرنا، ہماریاں تیار ہوئے سجادیاں ہماریاں پر بیٹھ گئی، جب بیٹھی تو سید سب بیٹھ گئی تو سجاد نے کہا کہ خوبی چند لمحے کی انتظار کی زحمت ہے، خوبی چند لمحے کے چھوڑ دے خوبی چند لمحے کے انتظار کی زحمت ہے، یہ کہہ کے سید سجاد واپس زندان میں آئے اور سکینہ کی قبر کے پاس بیٹھے اور دونوں زخمی ہاتھ سکینہ کی قبر پہ رکھ کے کہا سکینہ بھائی کا آخری سوال، سکینہ بھائی سے باتیں نہیں کرو گے، اپنے غریب بھائی سے باتیں نہیں کرو گے، جب کہا نا غریب بھائی قبر سے آواز آئی او بھائی تو کیا غریب ہے، تو واپس وطن کا حالانکہ شام سے اور مدینے کا براہ راست راستہ ہے، میں نے کہا پہلے کربلا جانا ہے، چلا قافلہ، جیسے ہی کربلا کی حضور نظر آئی زینب نے کہا قافلہ رکوا تو سمجھا، جب قافلہ رکا علی کی بیٹی نیچے اتری اور کہنے لگی یہ تو میرے اکبر کی جاگیر آ گئی ہے، یہ میرے اکبر کی جاگیر ہے، یہاں کا نگہبان میرا بھائی عباس ہے، یہ کہہ کے زینب نے نالین اتاری اور پیدل چلتی ہوئی نہ حسین کی قبر پر گئی نہ علی اکبر کی قبر پر گئی، سیدھی عباس کے قبر پر آئی، دعا کرو یہ جملہ سنا پاؤ، ہمیں زمانہ مجھے بھی طاقت دے تمہیں بھی دے، سیدھی عباس کی قبر پہ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی عباس، پہلے تو کہا عباس میرا سلام، بہن آ گئی ہے، پھر کہا عباس مدینے میں جب میں پیدل چلا کرتی تھی، مدینے میں جب میں پیدل چلا کرتی تھی 2 قدم چلتی تھی تم کہتے تھے شہزادی پیدل نہ چل، شہزادی تو تھک جائے گی، عباس میں کہتی تھی ماں میرے اتنے ناز نہ اٹھائے، عباس 9 میل تک چلا جائے پیدل، اور 9 میل تک، اور 9 میل تک، اور مجھے پیدل چلایا، عباس مجھ کو پیدل چلا گیا، مجھ کو پیدل چلنا عباس آ گیا، اس قافلے کے آنے سے پہلے جابر بن عبداللہ انصاری پہلا زائر ہے، حسین کی قبر کھڑا رو رہا ہے، اندھے ہو گئے نظر کچھ نہیں آتا، غلام ساتھ ہے رو رہا ہے، اتنے میں حسین کی قبر پہ لرزہ پیدا ہوا، کہا جابر اٹھ، کہا مولا کیوں، کہا میری بہن کا فاصلہ میری نیابت میں جا کر استغفار کر، جابر نے غلام سے کہا مجھے لے کر چل، جب سید سجاد نہ آئے لگا مجھے پکارا، اس نے کہا سامنے سید سجاد ہے، آتے ہی مولا کے گلے میں باہیں ڈالا، جیسے ہی باہیں ڈالی مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جابر کو پیچھے کیا، جابر نے کہا میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، فوراً جھکے ہاتھوں کو چومنا چاہ، مولا نے ہاتھ پیچھے کر لیے، اب کہا جابر کی تو جابر کے پیروں تلے زمین نہیں کر گئی، پیروں پہ گرے، جابر مولا نے پیر پیچھے کر لیے، کہا مولا مجھے جو سزا ہے دے دو، مگر مجھ سے ناراض نہ ہونا، مولا میری محبت خراب ہو جائے گی،
جد کے صحابی ہم تم سے ناراض نہیں ہیں. آپ نے مولا میں گلے لگنا چاہا, آپ نے گلے کیوں نہیں لگے؟ کہا جابر جاننا چاہتا ہے. یہ کہہ کے گریبان کھولا, گریبان کھولا. جابر غلام جی کو دیکھ کیا دکھاتے ہیں؟ غلام نے رو کر کہا جابر مولا کی گردن سے خون بہ رہا ہے, مولا کی گردن زخمی ہے, مولا کی گردن سے خون بہ رہا ہے. اچھا مولا, مولا یہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ ایک سال تک ہم نے توبہ کی ہے. اچھا مولا ہاتھوں کے گوشے دے لیں گے, ہاتھ بھی دیکھ لے. یہ کہہ کے آستینے چڑھائی, اب ہاتھ آگے گیا تو جابر کے غلام میں روکے گا. جابر مولا کی کلائیوں میں گوشت نہیں ہے, وہ ایک سال تک اپنی یادیں نہیں ہے. مولا وہ قدموں کی زیارت کرنے نہیں دیتے. کہا جابر یہ بھی دیکھ لے. یہ کہہ کے پائچے چڑھائے, جابر کا غلام بے ہوش ہو کے گرا. وہ جابر مولا کے پیر سوجے ہوئے, پیروں میں آگ لے آئے. جابر کا مولا لے گا, وہ کافروں چلائے گئے, میروں چلائے گئے. بیویوں نے تعلیم کر لیا. قافلہ جب چلنے لگا کچھ دور چل کر زینب نے چیخ ماری. کہا سجاد ہو میرے قافلہ, کہا بھبی اب کیا ہوا؟ وہ کہا اصغر کی ماں نہیں ہے, اصغر کی ماں, اصغر کی ماں, اصغر کی ماں نہیں ہے. سجاد واپس پلٹے, زینب واپس پلٹی. دیکھا ایک چھوٹی سی قبر پر رباب بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے نہ اصغر نہ میں نے تیری قبر چھوڑنی ہے, نہ میں نے اپنے والد حسین کی قبر چھوڑنی ہے. میرے والد کے لاشا دھوپ میں پڑا رہنا, رباب صاحبان میں نہیں بیٹھے گی, نہیں بیٹھے گی. اور دوستوں تابوت اٹھاؤ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہو رباب رباب کے حسین بے حسین.
لٹا ہوا آئی ندا یہ قبر سے زینب سدھارو تو آئی ندا
سکینہ